عمران خان صاحب اپنی سیکیورٹی کے اندر مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے رہے اور آج تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا۔ 9 مئی کو عمران خان صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس کمرے کے اندر جائیں جہاں سے ان کو اغوا کیا گیا۔ یہ پری پلان تھا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں خان صاحب کے ساتھ تھا۔ وکلاء کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، وکلاء کے اوپر جو ہے زہر پھینکا گیا، آنکھوں کے اندر اس طرح کا میٹیریل پھینکا گیا کہ وہ نظر نہ آئے، اور خان صاحب کو وہاں سے اغوا کیا گیا۔ میں عدالت کے اندر جا کر پیش ہوا اور وکیل پیش ہوئے۔ ہم نے یہی استدعا کی کہ خان صاحب کی حاضری کورٹ کے اندر خان صاحب ویل چیئر کے اوپر تھے۔ خان صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ ادھر جائیں۔ یہاں پر بایو میٹرک کے لیے عملہ ہائی کورٹ کا پہنچ جاتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر، لیکن خان صاحب کو مجبور کیا گیا اور کمرے کے اندر سے اغوا کیا گیا۔ یہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ سارا دن ہم عدالت کے اندر کھڑے رہے۔ رات کو 10 بجے چیف صاحب کہتے ہیں کہ یہ قانونی آرڈر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہم نے درخواست دی تھی کہ خان صاحب کی درخواستیں جو ہیں، درخواست جو ہے وہ واپس لینے کی اجازت دی جائے، وہ درخواست واپس ہو جاتی تو کبھی بھی یہ نہ ہوتا جو خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کے اندر گرفتار کیا گیا ہے۔ واٹس ایپ کے اوپر آرڈر کے ذریعے عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں لاہور میں ان کے گھر میں گھس کے بیڈ روم کے دروازے توڑ کر ان کی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کر کے خان صاحب کو وہاں سے اغوا کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹرائل چلتا رہا ہے۔ جس طرح سے عدالتیں وہاں پر ٹرائل چلاتی رہی ہیں، ہم بار بار کہتے رہے کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، اوپن ہو، دنیا دیکھے۔ یہ اس لیے چلایا گیا تھا کہ چھپا کر خان صاحب کو سزائیں دی جائیں، اور چیف صاحب تمام عدالتیں اس کے اوپر خاموش رہیں۔ کیوں خاموش رہیں؟ کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اندر عدالتیں جا کر لگیں، چھپا کے سزائیں سنائی جائیں اور خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحافیوں کے اوپر، آپ لوگوں کے اوپر پابندی لگائی گئی کہ آپ جا کر اوریجنل حقائق رپورٹ نہ کریں۔ آج کوئی صحافی ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں ہے، پھر بھی کیس چل رہا ہے۔ آج اس کی کوئی ڈی کلاسیفائڈ کاپی موجود نہیں ہے، پھر بھی کیس چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب کو گرفتار کر کے اٹک جیل لے گئے۔ کس قانون کے تحت لے گئے؟ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے باوجود 2 مہینے تک درخواست لٹکائی جاتی رہی۔ خان صاحب کی جان کے حوالے سے ہمیں خدشات تھے، ہم نے درخواست دی، لیکن اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے یہ گنوا رہا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ یا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ کیا کیا ظلم و جبر کیا گیا عدالتوں کی طرف سے، جس کی کڑیاں اس 6 ججز کے لیٹر کے ساتھ کس طرح ملتی ہیں اور کس طرح مور ثبت کرتی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں ساری چیزیں رکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو اغوا کیا گیا۔ عدالتوں نے یہ ریمارکس دیے کہ اگر پریس کانفرنس کرو گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر پریس کانفرنس نہیں کرو گے تو آپ کو اندر رکھا جائے گا۔ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، لوگوں کے گھروں میں ان کی بیویوں کے بیڈ روم تک گھس کے ان کو گرفتار کیا گیا۔ کیوں نہیں اس کے اوپر ایکشن ہوا؟ کیونکہ اوپر سے ایجنسیاں پریشرائز کرتی تھیں، وہ کہتی تھیں کہ کسی صورت آپ نے ان کے کیسز نہیں سنے۔ اغوا ہونے کا ان کو پتہ تھا ججز کو، لیکن وہ بول نہیں رہے تھے۔ کیوں نہیں بول رہے تھے؟ کیونکہ وہ اوپنلی باہر آ کر نہیں کر رہے تھے کہ ایک جج کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے ہے کہ لاسٹ ٹائم یہ ریسنٹلی سپریم کورٹ کے جج کو جس طرح سے نکالا گیا، انہوں نے انٹرنل طور پر چیف جسٹس صاحب کو آگاہ کیا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر خاموشی ظاہر کی۔ انہوں نے چیف جسٹس صاحب پاکستان کو آگاہ کیا کس طرح سے ادارے ہمیں مجبور کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن وہ خاموش رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹکٹوں کے حوالے سے، خان صاحب سے مشاورت کے حوالے سے، اس وقت جو ہے خان صاحب نے کہا کہ مجھے لیگل ٹیم جو ہے، جو ہمارے پولیٹیکل رہنما ہیں وہ ملنے آئے، لیکن اجازت نہیں دی گئی، سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق نہیں دی گئی۔ اب سینٹ کے حوالے سے انہوں نے مشاورت کرنی تھی، نہیں دی گئی۔ خان صاحب کو بند کر کے بند کمرے کے اندر غیر قانونی طور پر ٹرائل چلائے گئے۔ ہم فی الفور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام کیسز جھوٹے ہیں، تمام کیسز 9 مئی کا واقعہ سارا جو ہے وہ جھوٹا ہے، پری پلان ہے۔ اس میں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ٹارگٹ کرنا تھا، جو کہ سارا ایجنڈا یہ خط کے ذریعے ایکسپوز ہو چکا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام کے کیسز ختم کیے جائیں اور خان صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے۔ یہی ہمارا پہلا اور آخری مطالبہ ہے۔
ہم یہ بھی استدعا کرتے ہیں کہ تمام لوگوں سے کہ اگر اس کے اوپر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو تمام پورا پاکستان نکلے اور اپنی آزادی کے لیے، اداروں کی آزادی کے لیے یہ نکلنا ہوگا، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلنا ہوگا، تبھی آپ کا ملک، یہ ادارے آزاد ہو سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اچھا نعیم، یہ بتا دیں، آپ نے ابھی کہا ہے کہ چیف جسٹس کو اس چیز کا علم تھا کہ 2 جو سینئر ججز تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن وہ اب تو بول سکتے تھے نا باہر جا کر، اب تو بتا سکتے تھے نا اس حوالے سے؟ کون سے چیف جسٹس جی؟ 2 جو جسٹس تھے، اعجاز الحسن اور ہاں چیف جسٹس، ہاں اس کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس کو آگاہ کیا تھا، جو سپریم کورٹ کے 2 جسٹس نے استعفیٰ دیا تھا، لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، لیکن اب جو وہ استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن اب تو وہ باہر ہیں، اب تو آزاد ہیں، اب تو بول سکتے ہیں، اب بتا سکتے ہیں۔ ان کو بالکل بولنا چاہیے، وہ اسی وجہ سے نہیں بول رہے کیونکہ جب بھی کوئی جج بولتا ہے تو اس کے اوپر جوڑ دیا جاتا ہے جی ملک ریاض کا معاملہ ہے، پلاٹوں کا معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو جناب اس نے ہم سے یہ جو ہے کہا تھا، اس نے کہا تھا چیف جسٹس بننا ہے، ہم نے اس کو یہ کیا، ہم نے اس کو وہ کیا، اس کے خلاف انکوائری کھلنے والی تھی، اس کے خلاف FIA میں مقدمہ چلنے جا رہا تھا، نیب اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، تو ان چیزوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اسے بنا دیا جاتا ہے کہ یہ کرپٹ انسان ہے، اسے بنا دیا جاتا ہے کہ یہ ملک سے غدار ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ یہاں پر جو بولتا ہے اسے غدار بنا دیا جاتا ہے۔ آج عمران خان کو کیوں جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ بولتا ہے، وہ سیدھی بات کرتا ہے، آج اس کی ساری باتوں کے اوپر مہر لگی ہے اور یہ اس کو غدار بنانا چاہتے ہیں۔ جو غدار ہیں ان کو سزائے موت دینی چاہیے، جو اصل غدار ہیں اور جو بے گناہ ہیں اسے ریلیز کرنا چاہیے۔